हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि मैं इन टॉपिक्स को, जो मैंने सुबह टॉपिक जो है वो कवर किया है, जिसमें क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लखनऊ पैक्ट, और अभी इसके इसी टॉपिक के मजीद तीन टॉपिक्स मजीद हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। मैंने आपसे कहा भी था कि इंशाल्लाह शाम को मैं ये दूसरा टॉपिक भी रिलीज कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो है हमारे चैनल के साथ बड़ी अच्छे तरीके से और बड़े एहसन तरीके से जारी होगी। अगर आपने हमारा YouTube चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसे ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जो सुबह की वीडियो थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और मजीद जितने भी वीडियोस हमारी बन चुकी हैं FIA के ऑफिशियल सिलेबस के हवाले से, वो आप हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो कौन सा रह गया था। तो खिलाफत मूवमेंट जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये टोटल एक टॉपिक के अंदर 7 टॉपिक थे। तो अभी जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो खिलाफत मूवमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप गौर से देखिएगा। खिलाफत मूवमेंट और कैलिफेट मूवमेंट स्टार्टेड इन 1919। ये 1919 के अंदर जो है ये स्टार्ट हुई एंड लास्टेड टिल 1922। ठीक है, कहीं पर आपको इसको 1924 मिलेगा, कहीं पर आपको 1922 मिलेगा। लेकिन मेरी अपनी स्टडी के मुताबिक और काफी बुक्स को देखने के बाद जो 1922 के अंदर जो है खिलाफत मूवमेंट तकरीबन अब खत्म हो चुकी थी, और इसका जो कंप्लीटली जो तोड़ी गई थी वो 1924 में तोड़ी गई थी। ठीक है, इसको आगे चलकर भी हम थोड़ा सा वाज़ेह कर देंगे आपके लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इट वाज इस्लामिस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन लॉन्च्ड बाय द मुस्लिम्स। ये एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। अब ये प्रोटेस्ट किस चीज का था वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेड बाय शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हाकिम अजमल खान एंड अबुल कलाम आजाद टू रिस्टोर कैलिफ ऑफ ओटोमन एम्पायर। अब हुआ ये था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई तो उसके बाद जो है जो सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि जो हिंदुस्तान ने जो है यानी जो उस वक्त जो साथ दिया था वो जर्मनी का था। जर्मनी का जब साथ दिया तो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो मौजूद थे तो उन्होंने जो है एक अलाय बना लिया, और जो तुर्की की जो खिलाफत है उसको कई हिस्सों में तकसीम कर दिया। उस तकसीम से ये हुआ कि पाकिस्तान की जो सेक्रेड जगहें थी, यानी जिसको हम बोलते हैं कि जो सेक्रेड प्लेसेस थी तुर्की के अंदर, उनको एक खतरा लाक हो गया, जिसके अगेंस्ट में मुसलमानों का एक प्रोटेस्ट था कि उन्होंने दोबारा जो है खिलाफत की बहाली के लिए एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो प्रोटेस्ट जो है तकरीबन 1919 से लेकर 1922 तक जारी रहा, लेकिन आखिरकार 1924 के अंदर खिलाफत ओटोमान जो है वो कंप्लीटली जो है वो खत्म कर दी गई, उसको अबॉलिश्ड कर दिया गया। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। इससे आपसे पूछा जा सकता है कि इसके फाउंडर्स कौन थे। तो अली ब्रदर्स जो है, मेन जो तहरीक थी, ये शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर कि हु वर द फाउंडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो अली ब्रदर्स जो है वो खिलाफत के जो फाउंडर्स थे वो मौजूद थे। ठीक है, इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सैंक्शन प्लेस्ड ऑन द कैलिफ एंड ओटोमन एम्पायर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय द ट्रीटी ऑफ सेवेयर्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ सेवेयर है वो तकरीबन 1920 के अंदर जो है वो साइन हुई, जिसमें इस चीज को जो है वो कर दिया गया कि मजीद जो है इसको जो तुर्की है उसके डिफरेंट हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया जाएगा। ठीक है, उस तकसीम करने के हिस्से में जो मुसलमानों की जो सेक्रेड प्लेसेस थी, जो बड़ी उनके लिए जो है वो मायने रखती थी, उसके लिए खतरा लाक हो गया, जिस पर मुसलमानों को तशवीश थी, जिसकी बुनियाद पर जो अली ब्रदर्स हैं, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हाकिम अजमल खान एंड अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है
कैलिफ की रिस्टोरेशन के लिए प्रोटेस्ट किया, ठीक है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन ओटोमन एम्पायर टर्की ज्वाइंड द वॉर इन फेवर ऑफ जर्मनी। जो ओटोमन एम्पायर था उसने क्या किया था, वो जर्मनी का जो है वो साथ दिया था वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, ठीक है, जिसकी सजा उसको भुगतनी पड़ी, ठीक है। बाद में जो ट्रीटी ऑफ सिविर साइन हुई वो उसमें जो है वो शिकस्त हुई थी, क्योंकि जर्मनी को बदतरीन शिकस्त हुई थी वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो जाहिर सी बात है जिसने जर्मनी का साथ दिया था ओटोमन एम्पायर, जब दूसरे सब ममालिक जो जिसमें फ्रांस थे, ब्रिटेन था, इन सब ने मिलकर जो है ओटोमन एम्पायर को जो है वो उसको तकसीम करने की कोशिश की, और तकसीम पर बहरहाल कर दिया बाद में, ठीक है। मुस्लिम ऑर्गेनाइज्ड मास मूवमेंट which came to be known as खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट से ये जो तहरीक है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये बड़ा मशहूर है, ठीक है। अब दिस एम्स ऑफ दिस मूवमेंट वर किस लिए जो थी, अब मैंने आपको बता चुका, इसको मजीद हम इलेबरेट कर लेते हैं अपनी ज़हन-नशीन के लिए। टू प्रोटेक्ट द होली प्लेस ऑफ टर्की, ठीक है, होली प्लेसेस जितनी भी हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट चलाई गई। टू रीस्टोर द टेरिटरीज ऑफ टर्की, क्योंकि टर्की को जो है वो डिफरेंट हिस्सों में, मैंने आपको बताया कि वो तकसीम कर दिया गया, उनको सेपरेट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, तीसरा जो ऑप्शन था, टू रिस्टोर द ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर को दोबारा से रिस्टोरेशन पर लाना था, कि जैसा ओटोमन एम्पायर उस वक्त मौजूद था उसको उसी की शक्ल में बहाली की सूरत में इन्होंने डिमांड किया कि उसको बहाल किया जाए, ठीक है। अच्छा, अब यही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि इन 1924 कमाल अतातुर्क सेट अप गवर्नमेंट ऑन डेमोक्रेटिक बेसिस इन टर्की बाय अबॉलिशिंग खिलाफत, ठीक है। 1924 के अंदर जो है खिलाफत मूवमेंट को जड़ से खत्म कर दिया गया, यानी उसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया, एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच सर्व्ड अ फिनिशिंग ब्लो टू खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया एंड पीपल हैड लॉस्ट व्हाटएवर इंटरेस्ट दैट दे हैड बीन इन मूवमेंट, ठीक है। तो सारा जो इंटरेस्ट था मुसलमान जो है इस फैसले के बाद जो है वो जो है इन्होंने ये कोशिश भी करना छोड़ दी, तो ये बहुत बड़ा ब्लो था। और इसी असना में जो है आपकी खिलाफत मूवमेंट जो है वो ऑफिशियली 1924 के अंदर कमाल अतातुर्क साहब ने खत्म कर दी, ठीक है। इस टॉपिक के बाद हम चलते हैं नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। इसके आखिर में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपके लिए लाए हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको भी सॉल्व करेंगे, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 28 अगस्त 1928 वाज अ मेमोरेंडम, ठीक है, वाज अ मेमोरेंडम to appeal for a new dominant status and a federal setup of government for the Constitution of India। अब ये जो है ये मोती लाल नेहरू साहब जो थे, इन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट दी, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जो इंडिया है उसको एक डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए फेडरल सेटअप के अंदर। It was also proposed for the joint electorates, मतलब जो हमें जो 1916 के अंदर आपको पता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटीज, यानी मुस्लिम जो है उस वक्त माइनॉरिटीज में थे, उनको मिली थी। तो उसको इन्होंने कहा कि यानी जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ फॉर द माइनॉरिटीज इन द लेजिस्लेचर। मतलब माइनॉरिटीज जितनी उनकी तादाद है उससे उनको जो है उस हिसाब से उनको सीट्स दे दी जाए। It was prepared by the committee of the parties conference chaired by मोतीलाल नेहरू, जो है चेयर्ड किया था इस रिपोर्ट को, जो इस कॉन्फ्रेंस को, वो थे मोतीलाल नेहरू विद हिज सन जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो उनके बेटे थे जो इसके साथ मौजूद थे, एक्टिंग एज ए सेक्रेटरी। देयर वर 9 अदर मेंबर्स इन दिस कमेटी, इसमें जो है वो तकरीबन 9 मेंबर्स थे इस कमेटी के अंदर, ठीक है। अब द फाइनल रिपोर्ट वाज साइंड बाय मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, यानी उनके बेटे ने और मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट जो है वो साइन की, ठीक है। अली इमाम, तेज बहादुर, महादेव श्री आने, मंगल सिंह एंड सुहेब कुरैशी, सुभाष चंद्रा बोस एंड जी आर
پردن، یہ سب اس چیز میں یہ جو 9 ہمارے ارکان تھے، ان کے ارکان تھے کانگریس نیشنل کانگریس کے، وہ موجود تھے. سم امپورٹنٹ پوائنٹس آف نہرو رپورٹ ایز فالوز. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے. اچھا، اس میں سے جو مین امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں. دیر شیل بی نو اسٹیٹ ریلیجن، مطلب کوئی بھی جو ہے اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پہلی بات. مین اینڈ وومن شیل ہیو ایکول رائٹس ایز سٹیزنس، یعنی عورتوں اور مردوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے. It did not provide for separate electorates for any community or weightage for minorities. یہ جو پوائنٹ تھا یہ بڑا بون آف کنٹینشن بنا رہا. ٹھیک ہے، جو مسلم لیگ کو جو ہے اس پر اعتراضات تھے کہ سیپریٹ الیکٹریٹس جو ہے وہ نہیں ہوں گے اور ایکول جو ہے کمیونٹیز اور ویٹیج فار مائنورٹیز نہیں ہوگی، یہ پرووائڈ نہیں کر سکتا تھا یہ جو نہرو رپورٹ تھی. There should be 1/4 Muslim representation at the center. ٹھیک ہے. And Sindh should be separated from Mumbai provided it proves be financially self-sufficient. ٹھیک ہے، یعنی سندھ کو جو ہے وہ ممبئی سے الگ کر دیا جانا تھا اس نہرو رپورٹ کے مطابق. There will be no reserved seat for communities in Punjab and Bengal. یعنی پنجاب اور بنگال میں انہوں نے جہاں پر مسلم جو ہے وہ بڑی تعداد میں موجود تھی وہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ کمیونٹیز کی جو ہے وہ ریزرو سیٹس نہیں ہوں گی. However, reservation of Muslim seats could be possible in the provinces where Muslim population should be at least 10%. اور انہوں نے کہا کہ ہاں صوبوں میں ان کو سیٹس دی جا سکتی ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد 10% ہوگی. تو یہ تھی ہماری نہرو رپورٹ. اس کے بعد جو نہرو رپورٹ کا جو کاؤنٹر تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 پوائنٹس سے دیا. اب وہ 14 پوائنٹس جو ہے وہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میرے لحاظ سے یہاں سے بہت سے کوسچنز پوچھے جائیں گے انشاءاللہ. اور اس حوالے سے میں نے ایم سی کیوز بھی اس لیکچر کے آخر میں تیار کیے ہیں، وہ آپ سے ڈسکس کروں گا. اچھا، تو یہ جو the Nehru report was not acceptable to Muslims and both the Muslim members of the committee did not sign it. اب جو مسلمس جو تھے ان کو نہرو رپورٹ جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں آئی، بالکل بھی انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور ایون جو اس 9 ممبرز کمیٹی میں جو مسلمان موجود تھے انہوں نے اس رپورٹ پر سائن نہیں کیے تھے. ان مارچ 29، یہ مارچ 29 تھا when Muslim League session was held in Delhi. مسلم لیگ کا جو ایک سیشن ہے وہ دہلی میں جو ہے وہ رکھا گیا انڈر the presidency of جناح، یعنی محمد علی جناح نے اس کو پریزائڈ کیا. ٹھیک ہے. In his address to his delegates he consolidated Muslim viewpoint under 14 points and these 14 points become Jinnah 14 points. تو انہوں نے اس جو سیشن تھا اس کے اندر اپنے 14 پوائنٹس رکھے کہ میری طرف سے یہ 14 پوائنٹس جو ہے وہ نہرو رپورٹ کی امینڈمنٹس، یعنی کچھ نہرو رپورٹس میں جو کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو بالکل ٹھیک تھے لیکن جو ہے کچھ ایسے پوائنٹس تھے جس پر جو ہے محمد علی جناح نے کاؤنٹر جو ہے وہ اپنے پوائنٹس پیش کیا. اب وہ کیا تھے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. A uniform measure of autonomy shall be granted to all the provinces. دوسرا تھا in the central legislature Muslim representatives shall not be less than 1/3. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کے لیے ایم سی کیوز بھی ایک تیار کیا ہے کہ جو مسلم ریپرزنٹیشن ہے سینٹرل لیجسلیچر میں وہ 1/3 سے کم نہیں ہوگی. Representation of communal groups shall continue to be the separate electorates. اب جو کمیونل گروپس تھے اس کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ان کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹس ہوں گے. اچھا، فل ریلیجیس لبرٹی شیل بی گرانٹیڈ ٹو آل کمیونٹیز. اب یہاں پر آپ کو یاد ہوگا میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں جو نہرو رپورٹ میں تھا انہوں نے کیا کہا تھا کہ دیر شیل بی نو ریلیجیس اسٹیٹ، یعنی کوئی بھی ایسا جو ہے وہ مذہب نہیں ہوگا جس کو فالو کیا جائے. تو یہاں پر جو ہے قائد اعظم نے یہ کہا کہ فل ریلیجیس لبرٹی ہونی چاہیے، یعنی جس کی جو مرضی ہے وہ وہاں پر اس کی عبادت کر سکے، یعنی اس کی جو ہے وہ اپنے مرضی کا مذہب جو ہے وہ پریکٹس کر سکے. تو سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام دا ممبئی ٹو اے پروونس. یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے
14 پوائنٹس کے اندر جسے ہم بچپن میں ہمیں اگر کوئی اور پوائنٹ یاد ہوتا یا نہ ہوتا تھا تو ہمیں ایک پوائنٹ ضرور یاد ہوتا تھا کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا جائے. ویری انٹرسٹنگلی اچھا اس کے بعد جو ہے مسلم شوڈ بی گیون این ایڈیکویٹ شیئر ان آل سروسز ہیونگ ڈیو ریگارڈ ٹو اٹس ریکوائرمنٹ آف ایفیشنسی. اب جو وہاں پر مسلمز جو تھے اب یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی کہ مسلمز کو جو ہے وہ جو وہاں پر سروسز ہیں جو آپ کی گورنمنٹ جابز ہوتی ہیں اس میں مسلمانوں کو بھی جو ہے ایک حصہ دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا 1/3 representation shall be given to Muslims in both central and provincial cabinets. ٹھیک ہے 1/3 جو ہے وہ پروونسز میں بھی دیا جائے اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ان کو ریپرزنٹیشن دی جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد no change shall be made in the constitution without the consent of the provinces. یعنی اگر آپ یہاں سے اگزامپل دیکھ لیں کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی بل اگر پاس کروانا ہوتا ہے یا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کروانی ہوتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کو بل پیش کرنا پڑتا ہے نیشنل اسمبلی میں, پھر وہ بل جو ہے منظور ہوتا ہے تب جا کر جو ہے وہ فائنلائز ایک فائنل اس میں فارم میں آتا ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ نو چینج شیل بی میڈ ان دا کانسٹیٹیوشن, یعنی کانسٹیٹیوشن آپ کا چینج نہیں ہوگا وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا پروونسز. یعنی پروونسز جب تک اپنا فیڈ بیک نہیں دیں گے تو کانسٹیٹیوشن میں چینج نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. جب یہ 14 پوائنٹس دے دیے گئے تو جواہر لال نہرو ریفر ٹو دیم ایز جنا ریڈیکولس 14 پوائنٹس. یہ جملہ بڑا مشہور ہوا تھا اس وقت. جو نہرو تھے انہوں نے کہا تھا کہ جنا کے ریڈیکولس 14 پوائنٹس ہیں جسے ہم نہیں مانتے. تو یہ جو نہرو نے رپورٹ دی, پھر جو ہے جنہوں نے 14 پوائنٹ سے اس کا جو ہے کاؤنٹر اٹیک کیا, تو اس تقریباً 1929 کے بعد جو یہ بات جو ہے مسلمانوں پر بھی عیاں ہو گئی تھی اور ہندوستان اور ہندو لوگوں پر بھی عیاں ہو گئی تھی کہ اب ہمارا ایک جگہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارے جنا کے 14 پوائنٹس. اب راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے حوالے سے ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کب اور کب کتنی ہوئی. راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جو ہے 1930 کو سٹارٹ ہوئی اور یہ 1932 تک جاری رہی. اس ادوار میں جو ہے وہ 3 جو ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی. سیریز آف راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہیلڈ ان لنڈن, یہ لنڈن کے اندر ہوئی. ٹھیک ہے. فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس held from 12th November to 19th January 1931 کے اندر جو ہے آپ کی یہ جو فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی یہ منعقد ہوئی. کانگریس did not participate in first round. جو کانگریس ہے انہوں نے پہلی جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے اس میں حصہ نہیں لیا. اس کی وجہ یہ تھی because majority leaders of Congress were in jail in connection of Gandhi civil disobedience movement in 1930. ایک اور سوال یاد کر لیجیے, جو civil disobedience movement اسٹارٹ کی تھی وہ گاندھی نے 1930 کے اندر کی تھی. تو اسی وجہ سے جو ان کے مین لیڈرز تھے وہ اس وقت جیل میں تھے, اس وجہ سے وہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جو ہے وہ نہیں آ سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی. سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس held from 7th September 1931 to 1st December 1931 تک یہ کانفرنس جاری رہی. ٹھیک ہے. اچھا گاندھی اینڈ کانگریس پارٹیسپیٹ ان دی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. اب سیکنڈ جو کانفرنس تھی اس میں گاندھی نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا کیونکہ اس وقت جو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلائی تھی تو وہ ایرون پیکٹ ہوا تھا 1930 کے اندر جس میں یہ سیٹلمنٹ ہوئی تھی اور ریکویسٹ کی گئی تھی لارڈ ایرون سے. لارڈ ایرون نے گاندھی جی کو کہا تھا کہ آپ جو ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کریں, تو پھر انہوں نے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی. اب بہت ہی امپورٹنٹ بات, علامہ اقبال نے جو ہے وہ سیکنڈ جو آپ کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور فرسٹ میں کس نے کیا؟ فرسٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں موجود تھے اور سیکنڈ جو ہے علامہ محمد اقبال نے اس میں شرکت کی. تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے حوالے سے the third and last round table conference was held on 17th November 1932. اب یہ 17 نومبر 1932 کو جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی اور یہ تقریباً جو ہے دسمبر 1932 کو اینڈ ہو گئی. نیشنل
کانگریس ریفیوز ٹو اٹینڈ. تو نیشنل کانگریس نے جو ہے وہ تھرڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی شرکت نہیں کی. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نیشنل کانگریس نے کس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی, تو آپ کا آنسر جو ہے وہ کہ آپ کا جو آنسر ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں نیشنل کانگریس نے صرف دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کی. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی طرف. یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ سیکشن ہوتا ہے, ہمارا سب سے موسٹ امپورٹنٹ سیکشن ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے حوالے سے, جس میں سے ہم جو ہے وہ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں اور ڈفرنٹ ایم سی کیوز ان ٹاپکس کے گیدر کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں, جن کے ایگزام میں آنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت روشن ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو کوشچن ہے آپ کے سامنے ہے, خلافت موومنٹ واز لانچ ان دی سب کانٹیننٹ ان 1919. تو آپ کا آنسر ہے 1919 کے اندر جو ہے وہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ لانچ ہوئی. ٹھیک ہے, سیکنڈ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. Who were the founders of خلافت موومنٹ؟ قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ علامہ اقبال, لیاقت علی اینڈ آغا خان, چودھری رحمت علی اینڈ محمد حسن. تو اٹس آنسر علی برادرز, جو میں آپ کو اوپر تھیوری میں بھی بتا چکا ہوں کہ علی برادرز نے جو ہے وہ خلافت موومنٹ اسٹارٹ کی اینڈ دے ور دی فاؤنڈر آف خلافت موومنٹ. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. آل انڈیا خلافت کمیٹی واز فارمڈ آن, یہ کس تاریخ کو بنی تھی؟ 5 اگست, 5 سپٹمبر, 5 اکتوبر یا 5 جولائی 1919. تو یہ 5 جولائی 1919 کو جو ہے وجود میں آئی. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, یاد رکھیے گا اس کو. نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے آ گیا ہے. The Ali brothers launched خلافت موومنٹ against British in 1920. ٹھیک ہے, names of Ali brothers were مولانا محمد علی اینڈ شوکت علی. مولانا محمد علی اینڈ شوکت علی, they were the founders of خلافت موومنٹ. ٹھیک ہے. Who abolished خلافت in Turkey? Alliance, British Army, مصطفیٰ کمال اتا ترک. تو میں نے آپ کو بتایا کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جو ہے وہ خلافت موومنٹ جو ہے 1919 کو جو ہے وہ ابولشڈ کر دی. When did محمد علی جوہر born? محمد علی جوہر جو ہے وہ کب پیدا ہوئے؟ وہ 1878 میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. خلافت موومنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو یہ سب انفارمیشن یاد ہونی چاہیے. نیکسٹ کوشچن ہے. The Nehru report was published in April 1927, August 1927, April 1928 یا August 28. اگست 1928 کو جو ہے وہ نہرو رپورٹ جو ہے وہ پبلشڈ ہوئی. Which newspaper supported Nehru report prepared by the committee of the All Parties Conference chaired by Motilal Nehru with his son Jawaharlal Nehru acting as a secretary? کہ وہ کون سی جو ہے اخبار تھی جس نے جو ہے نہرو رپورٹ کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا؟ امروز نیوز پیپر, زمیندار نیوز پیپر, ہاری نیوز پیپر یا نن؟ سو زمیندار نیوز پیپر نے جو ہے وہ نہرو رپورٹ کو ایکسپٹ کیا. یہ یاد رکھیے گا, بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے, یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا ایم سی کیوز ہے. ہاؤ مینی مسلمس ور ممبرس آف دی نہرو کمیشن؟ دیر ور 2 ممبرس آف مسلمس ان نہرو کمیشن. نہرو کمیشن میں جو ہے وہ 2 مسلمان لوگ موجود تھے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن. Which amendments were proposed by Qaid Azam in the Nehru Report 1928 to make it acceptable to the Indian Muslim? For 10 years, the Muslims should be presented in Punjab and Bengal according to their population. The Muslims should be given 1/3 representation in the central legislature. Residuary power should be given to all provinces. تو اس کا آنسر ہے سب, یعنی جو قائد اعظم نے جو ہے 14 پوائنٹس کے ذریعے جو ہے وہ ساری ڈیمانڈز جو ہے وہ نہرو رپورٹ کے اگینسٹ میں رکھی کہ یہ چیزیں جو ہے یہ موجود ہونی چاہیے. Among Jinnah's 40 points, which point stated that Sindh should be separated from Mumbai? تو یہ 9th نمبر کا جو ہے یہ پوائنٹ ہے. ہمیں بچپن سے یاد ہوگا کہ ہم یہ ہی جو ہے 14 پوائنٹ میں سے اگر ایک پوائنٹ ہمیں یاد ہوتا تھا
وہ یہی ہوتا تھا کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا جائے. تو یہ 9واں نمبر پوائنٹ ہے قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کے اندر سے. ٹھیک ہے, قائد اعظم gave his 14 points in reaction to obviously نہرو رپورٹ اس کا آنسر ہے کہ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے اگینسٹ جو ہے کاؤنٹر جو ہے وہ اپنا 14 پوائنٹس پیش کیے. اس کے بعد ہے who helped the قائد اعظم in preparation of 14 points. سر سید احمد خان, علامہ اقبال, مولانا محمد علی جوہر, لیاقت علی خان. تو مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ بڑے ایکٹیو کارکن تھے مسلم لیگ کے. انہوں نے جو ہے قائد اعظم کی 14 پوائنٹس بنانے میں مدد کی. اچھا, according to the 14 points of Jinnah, no bill resolution could be passed in any legislature until it was proved by 3/4 member of concerned community. ٹھیک ہے, 3/4 of concerned community اس کا آنسر ہے, اس کو یاد رکھیے گا. The Muslim representation in central legislature demanded in the 14 point was 1/3 as we have studied above in our notes. The 14 points of Jinnah demanded reforms in the provinces of Sindh and Balochistan, KPK and Punjab, Balochistan and KPK, Bengal and Assam. تو KPK اور بلوچستان کے اندر قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کے اندر جو ہے ریفارمز کا جو ہے وہ کہا گیا تھا. From 1930 to 1932 the British government convened in London what 3 round table conferences. جو ہے 1930 سے لے کے 1932 تک 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز لنڈن میں منعقد ہوئی. The first round table conference lasted from, یہ کب سے کب ہوئی, یہ جو ہے 12 نومبر 1930 کو سٹارٹ ہوئی اور 19 جنوری 1931 تک یہ جاری رہی. The renowned Indian leader who did not take part in the first round table conference was Gandhi. تو گاندھی وہ شخص تھے جس نے یہ ایون پوری نیشنل کانگریس نے جو ہے اس میں شرکت نہیں کی تھی. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ سول ڈس اپوائنٹمنٹس موومنٹ میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے, اس کی ایجیٹیشن کی وجہ سے وہ اس وقت جیل میں موجود تھے. The second round table conference lasted from September 1931 to December 1931 تک یہ جاری رہی اور سیکنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی صاحب جو ہے وہ بذات خود موجود تھے اور اس میں قائد اعظم موجود نہیں تھے اور قائد اعظم کی جگہ جو پریزائڈ کر رہے تھے وہ علامہ محمد اقبال صاحب کر رہے تھے. In the second round table conference, the Hindu leader who claimed to represent India was Gandhi. Obviously second میں جو ہے سیکنڈ کانفرنس میں جو ہے وہ گاندھی صاحب نے شرکت کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. The third round table conference lasted from 17 September to 24 December 1932. ٹھیک ہے, یہ جو کوشچن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کے لیے آپ اس کو رجسٹر پر بھی لکھ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے پہلے ساری ویڈیو دیکھ لیں, اس کے بعد دوبارہ ویڈیو سٹارٹ کر کے آپ جو یہ ایم سی کیوز میں آپ کو کرواتا ہوں یہ ایک پیج پر آپ لکھتے رہیں. بلیو می آپ کو بہت فائدہ دیں گے. یہ وہی ریلیونٹ ایم سی کیوز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جن کے چانسز ہیں بہت زیادہ آنے کے. اچھا, due to the failure of the second round table conference, the British government announced its own communal award in 1932. Obviously اگست 1932 کو جو ہے وہ کمیونل ایک ایوارڈ ہے, آپ نے پاکستان اسٹڈیز میں پڑھا ہوگا. جب یہ تینوں جو آپ کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی تھی اس میں جب کوئی کسی نتیجے پہ بات نہیں پہنچی تو جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے کمیونل ایوارڈ جو ہے وہ اناؤنس کیا. Who represented the Congress in first round table conference? Nobody. ٹھیک ہے, پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں نیشنل کانگریس کی طرف سے کسی نے بھی شرکت نہیں کی. ٹھیک ہے, پھر چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. The British Prime Minister Ramsay MacDonald announced the Communal Award in 1932 at the end of second round conference table conference میں جب گاندھی جی بھی اس میں موجود تھے لیکن جب تک کوئی کسی مدے پہ جو ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تو پھر جو ہے کمیونل ایوارڈ جو ہے 1932 کے اندر وہ اناؤنس کیا گیا. اچھا, گاندھی ایرون پیکٹ واز سائنڈ ان بفور دی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ان 1931. جو میں نے آپ کو بتایا تھا
جب سول ڈس آرڈیننس موومنٹ چل رہی تھی اس دوران جب انہوں نے شرکت نہیں کی تو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کانگریس کو منانے کے لیے جو لارڈ ایرون تھے انہوں نے ایک میٹنگ کی گاندھی صاحب کے ساتھ اور ان کو جو ہے یہ زور دیا کہ وہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کریں، جس کے بعد جو ہے نیشنل کانگریس کی طرف سے گاندھی نے جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن از اور لاسٹ ہے ہمارے اس لیکچر کا، which of the following women participated in all three راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز؟ بیگم جہاں آرا شاہ نواز بیگم، سلمہ تصدق حسین بیگم، شائستہ اکرام اللہ اور بیگم قاضی عیسیٰ. تو بیگم جہاں آرا وہ خاتون تھی جنہوں نے تینوں کانفرنسز کے اندر، تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے اندر شرکت کی. یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سروسز کے اندر کوشچن ہے. انٹرویوز میں جو ہے یہ مجھ سے پوچھا گیا تھا جب میرا انٹرویو ہوا تھا جہاں پر ابھی میں جاب کر رہا ہوں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو اس کا آنسر آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ تھے آج کے ہمارے تقریباً ہم نے یوں سمجھ لیجئے آج ہم نے 60 ٹاپک کور کیے ہیں. اور جیسا کہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ ایک دن میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹاپک کور کریں تاکہ ہم جلد سے جلد جو ہے اس سلیبس کو کور کر سکیں. تو انشاءاللہ کوشش میری پوری ہے کہ میں جلد سے جلد آپ کو کورس کو کور کروا دوں. تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، اور پچھلے لیکچرز بھی آپ جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں اس کو ریوائز کرتے جائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے برہان اکرم آپ کے کورس انسٹرکٹر کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.